نبی کا ذکر ہی نبی کا صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس مہینہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس مہینہ میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیر کو حاصل کرنے سے محروم ہو گیا، گویا کہ وہ پورے رمضان سے محروم ہو گیا۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تمام کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ رمضان گزر جائے، اور اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی بھی دروازہ جہنم کا نہیں کھولا جاتا جب تک کہ رمضان ختم نہ ہو جائے، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور مختلف روایات میں شیاطین کا قید ہونا وارد ہوا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رمضان کے مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو اس کے باوجود پھر مسلمان گناہوں کے اندر مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے شیاطین کو قید کرنے کے باوجود انسان مسلمان گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خصوصیت اور نعمت ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان کے مہینے کا مکمل ادب و احترام کرتے ہیں، اس کے باقی احکام کو بجا لاتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور آخری عشرہ کے اندر اعتکاف کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت اور نعمت ان لوگوں کے لیے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ سرکس شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، کہ جو عام شیاطین ہیں ان کو تو قید نہیں کیا جاتا، البتہ سرکس شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے جو زیادہ سرکش ہیں۔ تو لیکن اگر یہ مطلب بھی نہ لیا جائے تو شیاطین کے علاوہ کچھ ذاتی وجوہات بھی ہیں جن کی بنا پر انسان گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ نفس کا بہکاوا، ذاتی خباثتیں اور برے لوگوں کی مجلس، ان کی وجہ سے بھی بندہ گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھو جیسے بندہ باقی 11 مہینے گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے تو وہ گناہ کر کر کے ان گناہوں کے اثرات اس کے اندر رچ بس جاتے ہیں، اس کی طبیعت کے اندر رچ بس جاتے ہیں۔ تو جب یہ مہینہ آتا ہے تو پھر ان گناہوں سے بچتا تو ہے پر مکمل طور پہ نہیں بچ سکتا، کیونکہ وہ جو 11 مہینے گناہ کیے ہوئے ہیں ان کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ جیسا کہ لوہے کو بھٹی کے اندر رکھ دیا جائے، اب وہ بھٹی سے جب نکالتے ہیں تو فوراً ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، بلکہ جو بھٹی کے اندر رہنے کے اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، گرمائش ہوتی ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ وہ جب باہر نکالنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ گرمائش اور اس کی وہ گرمی ختم ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جو باقی دنوں کے اندر گناہ کرتے رہتے ہیں، تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو گناہوں سے بچتے تو ہیں پر وہ آہستہ آہستہ جو 11 مہینوں کے اثرات ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ زائل ہوتے ہیں۔ یہ وجوہات ہیں، ان وجوہات کی بنا پر بعض بدقسمت لوگ رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر بھی گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔